بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون صدق الله العظيم. کل یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، دنیا کے اندر اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور جن خداؤں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ مانا تھا، ان کی عبادت کی تھی، کل قیامت میں کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا اور وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تم کو جانتے ہی نہیں، ہم نے کب کہا تھا تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو. تو بہرحال ان کو وہاں پر جو ہے ناکامی اور ذلتی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب کافروں میں دو طرح کے کافر ہیں، دو طرح کے مشرک ہیں. ایک تو خود کفر و شرک کر رہے ہیں، ان کو کسی سے مطلب نہیں ہے، وہ اپنے اعمال میں غلط اعمال ہو کہ صحیح ہو اس میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی اس غلط بات کی طرف دعوت نہیں دیتے. اور دوسرے وہ ہیں جو ان کے گرو گھنٹال ہیں، ان کے بڑے ہیں، سردار ہیں، جو یعنی جن کو طاغوت کہا گیا. سرکش شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں کے اندر بھی ہیں. جیسے آج کل کے کفر کے بڑے بڑے لوگ جو عہدے پر ہیں، بڑے مال والے ہیں، کہ ان کے پیچھے بہت سارا مجمع ان کا چلتا ہے. وہ خود بھی کفر و شرک کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور اگر کوئی حق راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، تو اس کو راستے سے روکتے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا گناہ ڈبل ہوا، خود گمراہ ہیں، خود غلط راستے پر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں، یا جو بیچارہ حق راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو روک رہے ہیں. تو فرمایا کہ پھر ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے یہاں زیادہ خطرناک ہے. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے. یعنی خود تو کافر ہیں، خود تو مشرک ہیں، خود تو حق راستے پر نہیں چل رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. دوسروں کو بھی اللہ کے راستے اب روکنا چاہے وہ کسی بھی طرح ہو. بہت سے کافر اور مشرک طاقت اور پاور کے ذریعے لوگوں کو روکتے ہیں. بہت سے لوگ مال وغیرہ کا لالچ دے کر روکتے ہیں، بہت سے لوگ کسی اور انداز سے روکتے ہیں. بہرحال روکنے کا طریقہ جو بھی ہو، لیکن جو یہ کام کر رہا ہے اللہ کے یہاں اس کا بڑا خطرناک انجام ہونے والا ہے. فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو فرماتے ہیں زدناہم، ہم ان کو بڑھائیں گے عذاب کے اندر، ہم ان کے عذاب میں اضافہ فرمائیں گے. فوق العذاب، عذاب کے اوپر اور عذاب میں ان کو بڑھائیں گے. ایک عذاب تو ان کے خود کفر و شرک کرنے کا ہے، خود حق راستے کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور کفر و شرک کر رہے ہیں، تو ایک تو عذاب اس کا ان کو ہوگا کہ ایمان قبول نہیں کیا. اللہ نے کتابوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، چاہتے تو حق قبول کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، تو ایک ان کے خود کے کفر و شرک کا گناہ اس کی بنا پر عذاب ہوگا. اور دوسرا عذاب بما کانوا یفسدون، اس بنا پر کہ وہ فساد مچا رہے ہیں دنیا کے اندر. جو بیچارہ حق راستے پر چلنا چاہتا ہے، ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کو بھی روک رہے ہیں. تو یہ ڈبل گناہ ہوا، تو عذاب بھی ڈبل ہوگا، خود کا بھی عذاب اور دوسروں کو روکنے کا بھی عذاب. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى يوم القیامہ ومن سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها الى يوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جس شخص نے اچھا طریقہ جاری کیا، جس شخص نے دین کے اندر اچھا طریقہ جاری کیا، تو جتنے لوگ اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا، اس جاری کرنے والے کو ملے گا۔ جیسے بہت سے یعنی ایسے کام کیے کہ مطلب کوئی سنت وہاں پر چھوٹ رہی تھی، یا کوئی ایسا اچھا کام دین کے لیے کیا، مثلا مسجد بنا دی، مسجد تعمیر کر دی، جس علاقے میں مسجد نہیں تھی، ضرورت تھی کہ اللہ کے گھر کی کہ وہاں عبادت کی جاوے، اس نے مسجد بنا دی، جو کہ وہاں مسجد نہیں تھی، تو اس مسجد بنانے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جتنے لوگ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے وہ نیت کریں کہ نہ کریں، نیت کریں کہ نہ کریں، ان کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی اس اللہ کے گھر کو بنانے والے کو ملے گا۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے، جس نے برا طریقہ جاری کیا کہ شراب خانہ کھلوا دیا، ٹاکیز اور سنیما ہال بنا دیا، یا کلب نائٹ کلب بنا دیا، لوگ غلط کام کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور شراب وغیرہ کا دور چلتا ہے، اب تو اس کو اس شراب کھانے کے بنانے پر گناہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے ذریعے آ کر وہاں گناہ کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا، کیونکہ اس کا گناہ متعدی ہے، یعنی گناہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ گناہ ہے کہ وہ اپنی ذات تک ہی کیا کہتے ہیں باقی ہے، کسی اور کی طرف نہیں پھیل رہا، ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، خود جو ہے ذکر نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، تو اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کا اثر دوسروں پہ جا رہا ہے، خود بھی یعنی گناہ کر رہا ہے اور اس کا اثر دوسروں پہ بھی جا رہا ہے، تو وہاں یہ خطرناک گناہ ہوگا کہ جتنے لوگ جس پر اثر اس کا پڑ رہا ہے اور وہ لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، تو ان کا گناہ ہو گئی، ان تمام کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اسی لیے تو سب سے پہلے قتل قابل نے حابیل کا کیا تھا، دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو قابل نے حابیل کو قتل کیا، تو اس نے قتل کی سنت کو زندہ کیا، اس سے پہلے قتل انسانیت کا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کرتے رہیں گے ان کو ان کے قتل کرنے کا گناہ تو ہوگا، ان سب کا گناہ قابل کو بھی ہوگا۔ تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، تو برا طریقہ جاری کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ فرما رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو بڑھائیں گے عذاب کے اوپر دوسرے عذاب میں، کیوں؟ کیونکہ فساد مچایا ہے زمین، اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر لوگوں کو چین سے جینے نہیں دیا۔ بندے چاہتے، آج بہت سے نان مسلم ان کے دل کی دنیا صاف ہے، عام جو نان مسلم ہیں وہ متشدد نہیں ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا سمجھایا جاوے، تھوڑا حق راستہ دکھایا جاوے اور ماحول بنایا جاوے تو بہت ممکن ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں۔ لیکن رکاوٹ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ گرو گھنٹال یا ان کے بڑے، چاہے وہ یعنی کرسی والا بڑا ہو یا مال کے اعتبار سے بڑا ہو یا کسی اور اعتبار سے بڑا ہو، یہ لوگ خود بھی نہیں چلتے اور ان کو بھی روکتے ہیں، یا ان کا سماج، ان کی سوسائٹی جو ہے معنی بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مطلب بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام اور ایمان حق ہے، اسلام سچا مذہب ہے، لیکن قبول کر لیں گے، ساتھ کون دے گا؟ مسلمان خود کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مسلمان خود پائے تو کھا جائے دوسروں، وہ کیا خرچ کرے گا، وہ کیا ساتھ دے گا؟ عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہے اللہ کے بندے جس سے دنیا چل رہی ہے، ورنہ عام مسلمانوں کا حال ہے کہ ان کے خود کے اعمال کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ خود اعمال سے، نماز سے دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، اور دین کا جذبہ ان کے اندر نہیں۔ تو اگر کوئی نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اپنے پورے سماج کو چھوڑ کر آئے گا، وہ پورے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے گا، سب اس کے مخالف ہوں گے، تو اس کو پناہ کون دے گا؟ پہلے جب اسلام کا ماحول تھا اور لوگوں میں دین کا جذبہ تھا، تو جو نان مسلم اسلام قبول کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی خاندان کھڑے ہو کر اس کو قبول کر لیتا تھا،
اور وہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا اسی کے خاندان کا ایک فرد بن جاتا تھا. یہ سسٹم تھا. یعنی جس خاندان کے ہاتھ پر اس نان مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسی کے گھر کا ایک فرد بن جاتا تھا. یعنی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج یہ بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ڈبل عذاب ہوگا. عذاب پر ان کو عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کا گناہ خطرناک ہے. خود بھی دین پر نہیں آئے اور دوسروں کو بھی چلنے نہیں دیا. فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر حجت کو قائم کر دیں گے. کوئی انکار نہیں کر پائے گا. جس نے جو گناہ کیا تھا چاہے وہ مسلمان ہو اور یا مشرک ہو کافر ہو, کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اتنا مضبوط ہے. حالانکہ اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ بندے نے کب کیا کیا ہے, کب اچھے اعمال کیے اور کب برے اعمال کیے. اس کا کون سا دن اللہ کی یاد میں گزرا اور کون سا دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا, اللہ کو سب معلوم ہے. لیکن چونکہ دنیا ایک نظام کے تحت چلتی ہے, دنیا دارالاسباب ہے, تو اللہ اس فلسفے پر اور اس ضابطے پر اللہ عمل کریں گے. اور اللہ جو ہے جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی کسی پر دعویٰ کرتا ہے, کسی کے اوپر کوئی مال ول کا دعویٰ کرتا ہے اور سامنے والا انکار کرتا ہے تو دنیا کا کیا ہے, قاعدہ کیا ہے کہ اس کو گواہی کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا, گواہی پیش کرنی ہوگی اور پروف کرنا ہوگا کہ ہاں میرا اس کے اوپر واقعی اتنا نکلتا ہے, ورنہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہی نظام اللہ نے دنیا کو دارالاسباب کے تحت چلایا ہے. تو کل قیامت میں بھی اللہ اسباب کے تحت گواہوں کو قائم کریں گے, بلائیں گے. جب بندے کو پوچھا جائے گا تو نے کفر کیا, تو نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا, وہ فوراً منع کرے گا نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں سمجھانے والا. اللہ کہیں گے ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا, ہم نے کتابوں کو نازل کیا تھا, انبیاء نے آ کر ہماری وحی کے مطابق ہمارے پیغام کے مطابق آپ کو دعوت دی تھی, ساری بات سمجھائی تھی. وہ کہیں گے نہیں اللہ میں کوئی آیا ہی نہیں, ہم تو اتنے نیک اور سچے, ہم تو فوراً قبول کر لیتے لیکن کوئی آیا ہی نہیں. کیا ہوگا پھر؟ اللہ پورا سسٹم سامنے لائیں گے, پورا نظام سامنے لائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اور اس دن کو یاد کرو جب ہم کھڑا کریں گے اور اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ کو ان کے خلاف. شہیدن, گواہ کو ہم کھڑا کریں گے ہر امت پر, ہر قوم میں ان کے خلاف. من انفسہم, وہ گواہ انہی میں سے ہوگا جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, کفر کیا ہوگا, شرک کیا ہوگا, اور کل وہ انکار کریں گے, نہیں مانیں گے. تو اللہ کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں اس کو پروف کرنے اور ثابت کرنے کے. تو ایک بہت بڑا ذریعہ گواہی کا ہوگا. اللہ ہر قوم کے اندر سے ہی گواہ کو کھڑے کریں گے. کون ہوں گے یہ؟ تو ان کے نبی. ہر قوم کے نبی, 1.25 لاکھ انبیاء آئے تو ہر نبی کو اپنی اپنی قوم کے خلاف, جو کافر ہیں, مشرک ہیں, نافرمان ہیں, ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا. اور وہ نبی آ کر کہیں گے ہاں اللہ ہم نے سمجھایا تھا. کوئی کہے گا ہم نے 950 سال تک دعوت دی تھی لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. کوئی کہے گا کہ ہم نے سینکڑوں سال دعوت دی لیکن ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے. ہاں بعض انبیاء کا حال, بعض نبیوں کا حال یہ تھا کہ 1-2 لوگ ایمان لا رہے ہیں اور 1-2 سال کی محنت نہیں, 100 سال, قریب سینکڑوں سال محنت کرنے کے بعد 1 یا 2 لوگ ایمان لا رہے ہیں. قرآن کریم میں 2 جگہ پر ایک لفظ آیا ہے, وہ اصحاب الرس, کنویں والے. رس کے معنی کنواں اور اصحاب کے معنی والا, تو اصحاب الرس کنویں والے پیغمبر. اب ان کی بہت زیادہ تفصیل اور وضاحت اکثر کتابوں میں تو نہیں ملتی, لیکن بعض روایتوں میں ان کے تھوڑے سے حالات ملتے ہیں کہ کون تھے کنویں والے. تو کہا کہ ایک نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, اور ان کا نام بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے حنظلہ بن صفوان علیہ السلام. ان کو ان کی قوم میں ہدایت دینے اور راستہ بتانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا.
تو انہوں نے آ کر دعوت دی، 1-2 سال نہیں سینکڑوں سال تک دعوت دیتے رہے۔ اس زمانے میں عمریں لوگوں کی زیادہ ہوتی تھی، تو 100 سال تک اس سے زیادہ ہی دعوت دیتے رہے۔ سینکڑوں سال کی محنت اور دعوت کے بعد صرف ایک شخص قوم میں سے کلمہ پڑھتا ہے، صرف ایک نے کلمہ پڑھا، پوری قوم دشمن ہے۔ اور حالات یہ لکھے ان کے کہ پھر قوم نے مشورہ کیا کہ کہیں ان کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے، ابھی تو ایک شخص تو ہے ہم میں سے نکل کے گیا ہے اس طرف، ان کی بات ماننے والا بنا ہے، کہیں دھیرے دھیرے ان کی محنت آگے نہ بڑھ جاوے، لہذا مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کہا کہ کنویں میں اٹھا کے ڈال دو۔ تو ایک کنواں جو بند پڑا ہوا تھا، جس میں گندگیاں تھیں اور بند پڑا ہوا تھا، اس کو یوز اور استعمال نہیں کر رہے تھے، اس کنویں میں اللہ کے نبی کو اٹھا کے ڈال دیا اور اوپر سے بڑا پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ نبی نکل نہ سکے۔ حالانکہ دعوت دے، وہ ایک اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، خیر خواہی کر رہے تھے، سارے نبی خیر خواہ ہوتے ہیں، اسی لیے بار بار اللہ نے کہا انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح، کہ ہر نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ کی مان لو، اس کو اللہ اپنا خدا مان لو، تم کامیاب ہو، اور میں اس وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی مال اور اجر نہیں چاہتا، اجر و ثواب تم اللہ سے لیں گے، لیکن ایک اللہ کو مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی یہ کہہ رہا ہے، لیکن اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب چند دن گزر گئے، اللہ کا نبی اس کنویں کے اندر ہے۔ اب قوم نے مشورہ کیا کہ آخر ہمارے ہی قوم کا شخص ہے، چلو اب جا کر دیکھتے ہیں، شاید ان کا دماغ نعوذ باللہ ٹھیک ہو گیا ہوگا اور یہ اب اپنی بات سے پھر گئے ہوں گے، چلو جا کر پوچھتے ہیں۔ آ کر پتھر ہٹایا اور پوچھا کہ اے حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اب کیا کہتے ہو؟ تو کہا جو بات میں پہلے سے کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی دعوت، ایک ہی دعوت، سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت، توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت تھی۔ اب قوم کو غصہ آیا کہ ہم نے اتنی دن تک ان کو اندر کنویں میں رکھا، پھر بھی یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے ہیں، لہذا پورے علاقے کی مٹی جمع کر کے اندر کنویں میں ڈال دی اور زندہ اللہ کے نبی کو دفن کر دیا۔ اب اللہ کو جلال آیا، غصہ آیا کہ جبریل جاؤ اور اس بستی کو ہلاک اور برباد کر دو، اس سے میرے نبی کو جو ہے زندہ دفن کر دیا ہے، ان پر عذاب آیا۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ان کے اوپر انہی میں سے گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ ان کے نبی ہوں گے، وہ گواہی دیں گے ہم نے دعوت دی تھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ سارے انبیاء کی قومیں جو انکار کر رہی ہوں گی، ان کے اوپر ان کے نبی کھڑے ہو کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ آپ کا مقام سب سے اونچا، سارے انبیاء کی گواہی پر گواہ آپ کو بنا کر لایا جائے گا۔ آخر میں سب نبی اپنے اپنی قوم کے اوپر گواہی دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بلایا جائے گا اور آپ سب کے اوپر گواہی دیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے نبیوں نے اپنے اپنے وقت پر اللہ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ ہم آپ کو لائیں گے ان تمام پر گواہ بنا کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ ہمارے نبی تو بعد میں آئے، سب سے آخر میں آئے۔ آپ حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء کے زمانے میں نہیں تھے، آپ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے۔ اور گواہی کے لیے اس واقعے کو دیکھنا اور حاضر رہنا عام طور پر ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر گواہ اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعے کے وقت موجود ہو، من شہید ہو، تو اس واقعے کے وقت حاضر رہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر وہ گواہی دے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ فلاں نے فلاں کے اتنے پیسے چھین لیے تھے، لہذا اس کے اوپر اتنے پیسے لوٹانا واجب ہے، ضروری ہے۔
تو آپ تو سب سے آخر میں آئے، پھر آپ سارے انبیاء پر گواہ کیسے بن رہے ہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ ہر مسئلے میں دیکھ کر اور حاضر ہو کر گواہی دینا ضروری تھوڑی ہے. بہت سے مسئلے ایسے ہیں جس میں یقین ہو، یقین والی خبر ہو اور آپ کو یقین ہو تو آپ گواہی دے سکتے ہیں. ہاں کچھ مسئلے ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں. موت کا مسئلہ، کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس آدمی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کسی معتبر آدمی نے یقین سے ہم کو بتا دیا تو ہمیں یہ خبر دینا، ہمارے لیے گواہی دینا صحیح ہے کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے. ایسے ہی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر وہاں حاضر نہ بھی ہو تو بھی خالی خبر پر یقین کر کے گواہی دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر سے زیادہ سچی خبر کس کی ہوگی؟ قرآن میں اللہ نے سب بیان کیا کہ ہم نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے. ہمارے نبی پر یہ آیت اتر رہی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتے رہے ہیں. تو آپ سے بڑا یقین کرنے والا کون ہوگا؟ تو اس لیے آپ گواہ بن رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں نبیوں کے آنے کی خبر قرآن میں قطعی اور یقینی خبر آ چکی. اور قرآن سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے یقین کے ساتھ اللہ کے رسول جو ہے کل قیامت میں ان تمام انبیاء کی گواہی پر گواہ بنیں گے کہ جو انبیاء گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں پیغام پہنچایا ہے، صحیح گواہی دے رہے ہیں، میں اس پر گواہ ہوں. یہ ہمارے نبی فرمائیں گے تو جئنا بک علی ہؤلاء وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، ہم آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور پھر لہذا اب اللہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کا منظر ایسا ہوگا، وہاں جب گواہی ہو گئی، خلاف گواہی آ گئی، نبیوں نے گواہی دے دی اور امام الانبیاء نے گواہی دے دی، تو اب ان کے جھوٹا اور نافرمان ہونے میں کوئی شک اب نہیں رہا. تو اللہ کی پکڑ اور عذاب وہاں پر آ کر رہے گا. اگر کافر ہیں تو ہمیشہ کی جہنم میں، اور اگر مسلمان ہیں لیکن نافرمانی کر رکھی تھی تو ہزاروں کروڑوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے سالوں میں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں موقع ہے. اس لیے اب انسانوں کی طرف متوجہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے، قرآن کریم کو اتارا ہے. کیوں؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے، ہر چیز کو اچھی طرح بیان کرنے کے لیے. تو قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں قرآن میں ہے ہی نہیں، بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. اسی لیے تو بہت سے لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم بس قرآن کو مانتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب اللہ کافی ہے، ہم اہل قرآن ہیں، جو قرآن میں ہوگا اسی کو مانیں گے، اور قرآن کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو وہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں کہلائے، ہم ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. یعنی حدیث کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا، جو کیا اور جو کہا اس کو نہیں مانتے، بس قرآن میں جو اس کو مانیں گے. تو قرآن میں ہر چیز ہے، بالکل صحیح کہا ہے، ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے. لیکن بیان دو طرح کا ہے. میں نے اس پر بہت 2-3 مہینہ پہلے یا 1-2 مہینہ پہلے بہت جم کر میں نے جو ہے تفصیلات بیان کی تھی، لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا وہ مضمون. جب منکرین حدیث کا حال اور ان کے اعتراضات کو میں بیان کر رہا تھا تو یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے بیان کر دیا ہے تو پھر آپ کو حدیث کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بھائی قرآن کس کا نام ہے؟ دو طرح سے جواب دیں گے. قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن خالی ان 30 پاروں میں جو الفاظ لکھے ہیں انہی کا نام نہیں ہے. قرآن الفاظ اور معانی دو چیزوں کا نام ہے. قرآن اب اگر اصول فقہ کے اعتبار سے اگر بیان کرنے لگ جاؤں گا تو آپ لوگ بولیں گے بھائی مفتی صاحب دعا کرا تو ختم کر دوں بات، سمجھ گئے اچھی طرح. اس لیے موٹی موٹی انداز میں آپ سمجھا رہا ہوں میں کہ قرآن الفاظ اور معانی دو چیزوں کا نام ہے. قرآن الفاظ اور معانی دو چیزوں کا نام ہے. الفاظ تو یہاں ہیں، ان 30 پاروں میں الفاظ ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ 30 پاروں میں قرآن کے الفاظ ہیں. اس کے معنی کہاں ہیں؟
جسے اصل کتاب ہوتی ہے اسکول کی، اصل جو بک ہوتی ہے اسکول کی، اور پھر اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے گائیڈ ہوتی ہے، گالاز گائیڈ، نونس گائیڈ، اور پتہ نہیں کس کی گائیڈ، الگ الگ لوگ لکھتے ہیں، تو اصل کتاب ہوتی ہے اور اس کی گائیڈ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی قرآن تو اصل کتاب ہے، جو الفاظ ہیں 30 پارے میں، اور اس کے معنی احادیث کے اندر، اس کی گائیڈ جو ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ جسے اصل کتاب اسکول میں ہوتی ہے، لیکن ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، یا کہتا ہے گائیڈ لے لو، اور اسی کو ہم مدارس میں شرح کہتے ہیں۔ ہر کتاب کی شرح ہوتی ہے، یعنی شرح کا معنی سمجھانا اور کھولنا۔ جو اصل کتاب ہے وہ تو شارٹ کٹ میں مختصر ہوتی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات شرح کے اندر ہوتی ہے، اور وہاں گائیڈ بولتے ہیں انگلش میں۔ تو ایسے ہی اصل کتاب قرآن کریم 30 پاروں میں ہے، اور اس کی شرح، اس کی گائیڈ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے پریکٹیکل بھی بتایا، سمجھایا، اور قولن بھی، زبان سے بھی سمجھایا ہے، سمجھے؟ تو وہ معنی، تو پتہ چلا کہ قرآن 2 چیزوں کا نام، الفاظ کا اور معنی کا۔ تو دونوں کو لیں گے تو کہیں گے قرآن، دونوں کو مانیں گے تو کہیں گے قرآن کو مانا ہے، دونوں کو مانیں گے تو کہیں گے قرآن کو ہم نے مانا ہے، ورنہ آپ کی بات بے معنی ہے۔ یا میں نے عین نکال کے بولا ہے، اگر دونوں کو مانا تو کہیں گے کہ قرآن کو مانا ہے، ورنہ آپ کی بات بے معنی ہے، یعنی اس کا معنی نہیں رہے گا۔ سمجھانی بات؟ اور دوسری بات کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، صحیح بات ہے، یا تو کہا جا رہا ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ نبی ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ تو قرآن نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، لیکن بیان کی 2 قسمیں ہیں، بیان 2 طرح کا ہوتا ہے، بیان اجمال اور بیان تفصیل۔ قرآن چونکہ اصولی کتاب ہے، اور اصل بک اور اصولی کتاب میں تفصیلات نہیں ہوتی، اجمالاً شارٹ کٹ میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں ہر چیز کا بیان تو ہے، لیکن اجمالی بیان ہے، تفصیل حدیث میں ملی۔ دیکھو مثال میں نے اس وقت دی تھی، قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اور اس سے زیادہ 2-4 آیتوں اور ہوں گی، اس سے زیادہ کوئی تشریح قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی۔ بس کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دن کے حصوں میں اور رات کے حصوں میں، بس۔ اب صلاۃ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس کی پوری کیا کہتے ہیں، تشریح اور تفصیل کیا ہے، کب کب پڑھنا ہے، کتنی نمازیں ہیں، اس کی تفصیلات کوئی بتا ہی نہیں سکتا، یعنی تفصیلات کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر کوئی مائی کا لال کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دے کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، 2 4 4 3 4، جو اللہ کا یعنی عام جنرل نمبر ہے، جسے ہم کال کرتے ہیں جنرل نمبر ہے، یہ 2 4 4 3 4، یہ جو 17 رکعتیں ہیں، 17 ہوئی، بولو نا، یہ تو یاد رکھیں۔ وہ کھلاڑیوں کے ریکارڈ یاد نہیں رہیں گے، IPL میں اس بار کس کو کتنے میں خریدا گیا، کون بھکاری کتنے میں بکا، وہ یاد نہیں رہے گا، چلے گا، لیکن کم سے کم یہ تو یاد رکھ لیں جو روزانہ ہماری روٹین میں داخل ہے۔ کتنی 17 ہوئی؟ ہاں الحمدللہ، مجھے یاد تھا، میں تو اسے پوچھ رہا ہوں۔ 17 رکعتیں ہیں، تو 17 رکعتیں کوئی چیلنج ہے قیامت تک، کوئی مائی کا لال کھڑے ہو کر یہ 30 پارے ہیں، کھڑے ہو کر ثابت کرتے ہوئے 17 رکعتیں کہ حضرت فلاں پارے میں فلاں صورت میں 17 رکعتیں آئی ہیں، اس لیے ہم 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، فجر کی 2 اور ظہر کی 4 اور فلاں اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ وہ ہو جائے گا لاچار اور نہیں ثابت کر پائے گا صرف عصر کی 4۔ سب پہلی بات ہے ہی نہیں۔ اور پھر رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا؟ نماز، صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے ڈکشنری کھول لی عربی تو صلاۃ کے معنی دعا کے آئیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دعا کو کھڑی کرو، دعا کہیں بیٹھے ہو تو اس کو کھڑی کر دو، اٹھا کے دعا کر لو۔
یہ یعنی لغت لے کر کوئی قرآن اگر سمجھنے جائے گا، اللہ کے رسول کی باتوں کو بیچ میں نہیں لیا، آپ کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا، تو قیامت کی شام تک قرآن کی ایک آیت کوئی سمجھا نہیں سکتا، چاہے کتنے بھی وہ پاپڑ بیل لے۔ اقیم الصلاۃ خالی کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو صلاۃ کیا ہے؟ جب تک حدیث کو نہیں ملائیں گے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں لیں گے، یعنی آپ کے قول کو بھی لینا پڑے گا، آپ کے فعل کو بھی لینا پڑے گا، پریکٹیکل بھی کر کے بتلایا ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کا مقام ہے، جو کہا ہے ویسا کر کے بتایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے اس طرح نماز پڑھو، زبان سے بتایا بھی اور عمل کر کے دکھایا بھی۔ ایسے ہی وآتوا الزکاۃ، خالی کہا ہے زکوٰۃ دو، وآتوا الزکاۃ ترجمہ کریں گے زکات، اب لغت لے کے زکا یزکی تزکیۃً و زکاتً، پھر زکات کے معنی تو لغت میں دیکھا تو صفائی کرنے کے آتے ہیں۔ ہاں لغت ڈکشنری اٹھائیں گے تو صفائی کرنا، تو آتوا الزکاۃ صفائی کرو، سوچھتا ابھیان میں جڑ جاؤ جھاڑو لے کر محلے میں۔ تو بات کہاں کی کہاں چلی گئی؟ اگر اللہ کے رسول کو بیچ میں نہیں لائیں گے، قرآن کا تو اعزاز وہ ہے، میں نے پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی کہا تھا نا، ارے قرآن تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ان جن پر اترا جو قرآن عربی زبان کے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت کے امام تھے، لیکن کہہ رہے ہو تمہاری فصاحت و بلاغت بھی ٹھکانے لگ جائے گی، ایسا کلام میں اتار رہا ہوں کہ جب تک میرے نبی پڑھ کر نہیں بتائیں گے تم پڑھ بھی نہیں پاؤ گے۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری بتائی کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے، یعنی ان کے منہ پر نہیں، دونوں گال لال کر کے تماشا زوردار مارا ہے قرآن نے کہ تم کیا فصاحت و بلاغت کے اور عربی زبان کی مہارت پر فخر کر رہے ہو، ڈوب مرو، کہ ایسا کلام میں اتار رہا ہوں کہ اگر میرے نبی پڑھ کر نہیں سنائیں گے تم پڑھ بھی نہیں پاؤ گے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی زبان کے ایسے ماہر ہوتے تھے کہ ایک ایک مجلس میں سینکڑوں اشعار بنا کر پیش کر دیتے تھے، ان کے بچے یعنی اشعار ان کو زبان پہ یوں یاد ہوتے تھے، اور جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کی زبان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ عرب کے علاوہ دوسروں کو گونگا بولتے تھے، عجمی، یہ لوگ عجمی ہیں، گونگے ہیں، بولنا ہم ہی جانتے ہیں۔ تو ان کو تماشا لگایا کہ اچھا تم بولنا جانو، تم بولنا جانتے ہو، تو آؤ قرآن پڑھ کر دکھاؤ۔ سمجھنا سمجھانا تو بہت دور کی بات، اس پر عمل کرنا تو اور دور کی بات، خالی اس کو پڑھ کر دکھا دو۔ اگر میرے نبی پڑھ کر نہیں سنائیں گے کہ کس طرح پڑھنا ہے تم پڑھ بھی نہیں پاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن آتوا الزکاۃ، اگر نبی نے سمجھایا کہ زکوٰۃ مال کی ایک مقدار کا نام ہے، جو مالدار پر اس طرح کا جو نصاب کا مالک ہو، سونے چاندی روپیہ پیسے کا اتنا، اس پر یہ زکوٰۃ سال کے گزرنے پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ مال کی ایک مخصوص مقدار 40واں حصہ یعنی 2.5% فقیر کو مالک بنانے کا نام ہے۔ کہاں؟ سوچھتا ابھیان میں جا رہے تھے، جھاڑو لگانے جا رہے تھے، لیکن کہاں معنی نکل رہا ہے کہ مال کی مقدار کو فقیر کو مالک بنانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے تو پتہ چلا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان تو ہے، لیکن یہ اجمالی بیان ہے، تفصیلات نہیں ہے، تفصیلات اللہ کے رسول نے سمجھائی، تو حدیثوں کو ساتھ میں جوڑنا پڑے گا۔ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو فالو کرنا پڑے گا، دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی بات مانو اور رسول اللہ کی بات بھی مانو، دونوں کو ایک جانو، برابر سیم۔ جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا وہی اپنے نبی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول۔ واہ کیا مقام ہے امام الانبیاء کا، کہ جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا اطاعت کا اور ماننے کا، وہی لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر یہ بتا دیا کہ جس طرح میری ماننا، میں قرآن پر عمل کرنا اور میری بات ماننا یعنی میری کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی میرے نبی جو فرمائیں گے، جو کریں گے حدیثوں کے اندر وہ بات آئے گی، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔
تو یہ جواب ہو گیا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان تو ہے لیکن نہیں ہے. ہر چیز کا بیان تو ہے لیکن یعنی اجمالاً ہے, تفصیلاً نہیں ہے. یا ہر ایک کو نہیں پڑھنے پڑے گا, اس کے لیے وہ اصول و علوم کو سیکھنا پڑے گا. جیسے بھائی سائنس کی کتاب ہے تو جو سائنس کا ٹیچر ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے, وہ اس کتاب کو لے گا, بات اتنی لکھی ہوگی, ایک جملہ ہوگا, لیکن اس کی تشریح کرے گا تو گھنٹے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس نے اس فن کو سیکھا ہے, اس کو حاصل کیا ہے. تو ایسے ہی قرآن کے اندر سینکڑوں علوم ہیں اور اسلامی علوم ہیں, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, حدیث ہے, اصول حدیث ہے, اور دنیا بھر کے علم کلام ہے, فلاں ہیں. تو جو اس لائن کا ماہر ہے, جب اس کے سامنے قرآن کی آیت آئے گی تو کہے گا ہاں ہر چیز کا بیان ہے, اس میں ہر چیز کا بیان ہے, لیکن وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا. جیسے سائنس کی کتاب لے کر ایک جملے کو اس سائنس کے ماہر ٹیچر نے ایک جملے میں کہا کہ سب کچھ اندر آ گیا, بولے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, تو اس سے یہ نکل رہا ہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو ایسے ہی قرآن کی آیت میں ہر چیز کا بیان ہے, لیکن جو ماہر ہے وہ بتائے گا آپ کو. حدیث کی روشنی میں, اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں ساری تفصیلات وہ بیان کرے گا. تو ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن کو اتارا ہے, لیکن بیان دو طرح کا ہے, اجمالی اور تفصیلی. تو اجمال قرآن میں ہے اور تفصیل حدیث کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ یہیں سے آئندہ ہفتے ہوں گی, اور اللہ کے گھر کا تعاون کرتے جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.